مبشرا ومحمدا ومصليا ومسلما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. جس نے ذروں کو اٹھایا اور ذرہ کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور ذرہ کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم آشکارا کر دیا۔ میرے سامعین محترم، آج اس برس سعید میں میرا موضوع سخن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور امن عالم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کے معنی لغت کے اندر کسی چیز کا احاطہ کرنے کے لیے یا کسی کے کارناموں کا احاطہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مفسر، کوئی مصنف، کوئی محقق، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر احاطہ کیا ہو۔ لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ گرامی قدر سامعین، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مؤرخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے کیے ہیں کہ جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ چنانچہ لوگ حاتم طائی کو اس کے جھوٹا سخاوت کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، نوشیروان کو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر تسلیم کرتے ہیں، لوگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ لوگ ان کی قوت بیان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ اگر رستم اور اسفندیار سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی مردانگی اور شجاعت کی وجہ سے ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر لوگ سہوان سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی قوت خطابت کی بنا پر ان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی سیرت کو کیوں کرنا بیان کروں جو ان تمام کمالات کو مجموعی طور پر شامل ہے۔ میرے نبی کے اندر یہ بات یہ ہے کہ میرے نبی کے اندر یہ تمام کمالات کامل تھے۔ ان لوگوں کے اندر جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ کیا، ان کے اندر یہ کمال ناقص تھے۔ سامعین محترم، مجھے کہنے دیجیے، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں میں سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے سوا کسی میں کمال نہیں، لیکن دو چار۔ سامعین محترم، میں حاتم طائی کی جزو سخاوت کو مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ بتائیے کیا اس کی جزو سخاوت اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت رکھتی ہے جس نے اپنوں کو بھی مالا مال کیا، غیروں کو بھی مالا مال کیا، دشمن کو بھی فائدہ پہنچایا، دوست کو بھی فائدہ پہنچایا؟ نوشیروان کا عدل و انصاف میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نوشیروان کا جو عدل و انصاف ہے، اس عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول کے اندر انصاف کو میٹھے چشمے جاری کر دیے اور اپنی بیٹی کے لیے عدل اعلان کہا، اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اور ایک امت کے عام آدمی کے سامنے اپنی کمر کو ننگا کر دیا صرف کس وجہ سے؟ بدلہ لینے کے لیے۔ کل وہ یہ آ کے نہ کہے کہ محمد عربی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ چنانچہ مجھے کہنے دیجیے، میں آج کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام
کو سیاہی بنا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. چنانچہ میں آخر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی بات نہیں ہے کہ صرف یہی کمالات پائے جاتے تھے، بلکہ ہمارا تو اس بات میں بھی دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات ان نبیوں کو فردن عطا کیے ہیں وہ تمام کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، ضائع نہ ملے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فرشتے بھی بیان کرتے ہیں، جنات بھی بیان کرتے ہیں، چور بھی بیان کرتے ہیں، درند بھی بیان کرتے ہیں، لیکن سب بیان کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لا یمکن الصلاۃ